اچھا، تو آج ہم ایک ایسی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے میں کافی ڈرامیٹک طور پر تبدیل ہوئی ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، جو کبھی ایک آپ کہہ لیں عجیب سی قربت رکھتے تھے، آج شدید کشیدگی کا شکار نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ہم نے حالیہ ہفتوں میں وہ سرحدی جھڑپیں دیکھیں، پھر پاکستانی فوجیں حملوں کی خبریں آئیں، جی اور پھر اچانک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں وہ اعلیٰ سطحی جنگ بندی مذاکرات کی اطلاعات سامنے آئیں۔ یہ سب بہت تیزی سے ہوا۔ جی، یہ تبدیلی واقعی بہت تیز اور حیران کن بھی ہے۔ حیران کن، بالکل۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اگست 2021 جب طالبان نے کابل پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تو اسلام آباد میں ایک امید کی لہر تھی، ہے نا؟ جی، ایک طرح کا خیر مقدم کیا جا رہا تھا، یا کم سے کم ایک محتاط امید تو تھی۔ ہاں، محتاط امید۔ لیکن آج 4 سال بعد صورتحال بالکل مختلف ہے، دشمنی کے دہانے پر کھڑی نظر آتی ہے۔ یہ اتنا بڑا یو ٹرن کیوں آیا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے آج، اس میں مختلف تجزیاتی مضامین ہیں، کچھ نیوز رپورٹس اور کچھ وہ اندرونی ذرائع سے ملی معلومات بھی شامل ہیں۔ یہ سارا مواد اس پیچیدہ رشتے کی تاریخ کو بھی دیکھتا ہے، حالیہ بحران کی وجوہات کیا ہیں، دونوں ممالک پر اندرونی اور بیرونی دباؤ کیا ہیں، اور یہ جو تازہ ترین سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں ان کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ جی، تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں، دونوں فریقین کے لیے کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، امن کی راہ میں کون سی بڑی رکاوٹیں ہیں، اور سب سے اہم، کیا دوحہ میں ہونے والی یہ بات چیت واقعی کوئی پائیدار حل نکال سکتی ہے؟ مطلب اس موضوع کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف دو ہمسائے ممالک کا آپس کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے اثرات وہ پورے خطے کی سلامتی اور استحکام پر پڑ سکتے ہیں، اور یہ تعلق، جیسا آپ نے کہا، اتنا سادہ کبھی رہا بھی نہیں۔ اس میں کئی تہیں ہیں، تاریخی موڑ ہیں، متضاد مفادات ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم ذرا تفصیل میں جائیں اور صرف وہ ظاہری واقعات سے آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی ٹوٹے ہوئے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ 2021 کی وہ پاکستانی امیدیں آج 2025 میں مایوسی میں کیوں بدل گئیں؟ پاکستان کی جو دہائیوں پر محیط افغان پالیسی رہی ہے، خاص طور پر طالبان کے حوالے سے، وہ ہمیشہ سے ہی پیچیدہ اور کسی حد تک متضاد رہی ہے۔ جی، یہ تو ہے۔ ایک طرف تو 9/11 کے بعد امریکہ کا اتحادی بننا، اور دوسری طرف افغان طالبان کی قیادت کو وہ مبینہ طور پر پناہ دینا اور ان کی حمایت جاری رکھنا۔ بالکل۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا۔ مقصد شاید افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ کو محدود کرنا تھا، یا وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنا تھا۔ نہیں، آپ دیکھیں تو 1990 کی دہائی میں بھی جب طالبان کا پہلا دور حکومت تھا تو پاکستان ان 3 ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے انہیں تسلیم کیا۔ صحیح۔ اس وقت بھی مقاصد کم و بیش یہی تھے، ایک دوست حکومت کابل میں، مغربی سرحد محفوظ اور بھارت کا اثر کم سے کم۔ لیکن ہاں، 2001 کے بعد یہ پالیسی اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی۔ ایک طرف امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونا، اور دوسری طرف وہ افغان طالبان قیادت جسے کوئٹہ شورا کہا جاتا تھا، وہ مبینہ طور پر پاکستان میں موجود رہی۔ یہ وہ تضاد تھا جس نے نہ صرف امریکہ کو ناراض کیا بلکہ میرا مطلب ہے خود پاکستان کے لیے بھی آگے چل کر مسائل پیدا کیے۔ اور ان مسائل میں شاید سب سے بڑا مسئلہ آج کل وہ کالا دم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP بن کر ابھرا ہے۔ یہی پاکستان کی بنیادی شکایت ہے نا؟ بالکل۔ پاکستان کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اگست 2021 میں کابل میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد سے TTP کے حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ واقعی پریشان کن ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 2025 کے پہلے 9 مہینوں میں ہی تشدد کے واقعات میں وہ 2400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2400 سے زیادہ صرف 9 مہینوں میں؟ جی ہاں، جو کہ پچھلے پورے سال یعنی 2024 کی کل تعداد جو تقریباً 2500 تھی اس کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اوہ! تو پاکستان کا واضح الزام ہے کہ TTP کی قیادت، ان کی محفوظ پناہ گاہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور افغان طالبان حکومت انہیں روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہی۔ اور یہ TTP یہ خود کیا چاہتی ہے؟ ان کے مطالبات کیا ہیں؟
دیکھیں ٹی ٹی پی کے بنیادی مطالبات میں پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں جی ان میں شریعت کا نفاذ شامل ہے اور ان علاقوں کی سابقہ نیم خود مختار حیثیت کی بحالی۔ یہ وہ حیثیت ہے جو انہیں 2018 میں صوبے میں انضمام سے پہلے حاصل تھی، جہاں وفاقی قوانین کا براہ راست اطلاق وہ محدود تھا۔ اچھا، تو وہ پاکستانی ریاست کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس پر افغان طالبان کا رد عمل کیا رہا ہے اب تک؟ افغان طالبان کا عوامی موقف تو یہی رہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن کیا عملی طور پر کچھ کیا؟ انہوں نے 2022 میں کابل میں پاکستانی حکام اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کی میزبانی ضرور کی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، ایک جنگ بندی بھی ہوئی تھی تب۔ جی، ایک عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن وہ مذاکرات بالآخر ناکام ہو گئے اور حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان بظاہر ٹی ٹی پی پر اتنا دباؤ ڈالنے سے گریزا رہے ہیں جتنا پاکستان چاہتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ دونوں فریقین کے لیے اس تنازع میں داؤ پر کیا لگا ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے صورتحال کتنی سنگین ہے؟ پاکستان کے لیے تو یہ ایک آپ کہہ لیں کثیر الجہتی بحران ہے۔ ایک طرف تو یہ براہ راست قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی فورسز نشانہ بن رہی ہیں، عام شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ جی، دوسری طرف ملک پہلے ہی کئی سنگین چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ معیشت کو دیکھیں، شدید دباؤ کا شکار ہے، IMF پروگرام پر انحصار ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اور وہ بھارت کے ساتھ بھی تو کشیدگی ہوئی تھی مئی میں۔ بالکل، مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ کشمیر کے محاذ پر جو حالیہ کشیدگی ہوئی اس نے مشرقی سرحد پر بھی دباؤ بڑھایا ہے۔ پھر ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ پچھلے سال جو تباہ کن سیلاب آئے تھے ان کے اثرات سے بھی ملک ابھی پوری طرح نہیں نکل پایا۔ تو ان تمام مسائل کے بیچ میں مغربی سرحد پر ایک نیا محاذ کھل جانا یہ پاکستان کے لیے یقیناً انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور اس سب میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور ISI ان کا کردار تو کلیدی ہے۔ افغان پالیسی ہمیشہ سے وہ انہی کے دائرہ اختیار میں رہی ہے، تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں پاکستان کے پاس واضح طور پر زیادہ روایتی فوجی طاقت ہے۔ یہ جو حالیہ فضائی حملے ہوئے یہ اسی طاقت کا ایک مظاہرہ تھے۔ جی، اس کے علاوہ پاکستان لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا ہے، تو ان کی ممکنہ واپسی کا معاملہ وہ ایک دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں اس کے اشارے ملتے رہے ہیں۔ اور سفارتی سطح پر بھی پاکستان افغانستان کو مزید تنہا کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف آتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت، ان کے کیا چیلنجز ہیں، ان کے لیے کیا داؤ پر لگا ہے؟ طالبان حکومت کے لیے چیلنجز شاید پاکستان سے بھی زیادہ گمبھیر ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو بین الاقوامی تنہائی ہے۔ 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ جی، کسی نے تسلیم نہیں کیا سوائے روس کے۔ جی، اب تک صرف روس نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ چین، ایران اور کچھ دوسرے ممالک ہیں جو عملی طور پر تعلقات رکھے ہوئے ہیں، لیکن عالمی برادری کی اکثریت نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ اور اس کی بڑی وجوہات وہ انسانی حقوق کے مسائل ہیں، خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندیاں۔ صحیح۔ تو اس تنہائی کی وجہ سے افغانستان کو بین الاقوامی امداد اور مالیاتی نظام تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور معاشی صورتحال کیسی ہے وہاں؟ معیشت تو آپ کہہ لیں تباہی کے دہانے پر ہے۔ بین الاقوامی پابندیاں ہیں، اثاثے منجمد ہیں، خشک سالی نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ صحت اور تعلیم جیسے بنیادی شعبے بری طرح متاثر ہیں۔ ایک شدید انسانی بحران موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں بھی فنڈنگ کی کمی کا شکار ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان کے ساتھ جو طویل تجارتی راستے ہیں ان کا بند ہونا یا تعلقات میں مزید خرابی یہ افغان معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ فوجی لحاظ سے کیسے ہیں وہ؟ فوجی لحاظ سے بھی اگرچہ ان کے پاس وہ امریکی چھوڑے ہوئے کچھ ہتھیار ہیں، لیکن جدید فضائی دفاعی نظام اور فضائیہ کی شدید کمی ہے۔ وہ پاکستان کے فضائی حملوں کا مؤثر جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن ان کمزوریوں کے باوجود طالبان کے پاس بھی تو کچھ طاقت کے عناصر ہوں گے، کچھ تو ہوگا ان کے پاس۔ یقیناً ہے۔ سب سے بڑا نفسیاتی ہتھیار تو ان کا وہ فتح کا بیانیہ ہے۔ جی، وہ خود کو ایسی طاقت سمجھتے ہیں جس نے ایک عالمی سپر پاور امریکہ
اور اس سے پہلے سوویت یونین کو شکست دی۔ جی یہ بیانیہ انہیں اندرونی طور پر متحد رکھنے اور اپنے حامیوں کو متحرک رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی دوسرا اہم عنصر ان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخندزادہ ان کا اثر و رسوخ ہے۔ اگرچہ وہ منظر عام پر نہیں آتے، لیکن ان کا جاری کردہ کوئی فتویٰ وہ نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے اندر بھی ان کے لاکھوں پیروکاروں کو متحرک کر سکتا ہے۔ یہ فتویٰ والی بات اہم ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنازع بڑھتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف فتویٰ دے سکتے ہیں؟ یہ ایک خطرہ ہے۔ جی، یہ ایک ممکنہ خطرہ ہے اور پاکستانی حکام یقیناً اس سے آگاہ ہوں گے۔ اخونزادہ کے پیروکار پاکستان کے مدارس اور مذہبی حلقوں میں کافی تعداد میں موجود ہیں، تو ایسا کوئی فتویٰ پاکستان کے اندر ایک نئی نظریاتی تقسیم پیدا کر سکتا ہے اور ممکنہ عدم استحکام بھی۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے جو پرانے اور گہرے تعلقات ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کے لیے ایک لیوریج پوائنٹ ہے، چاہے وہ اسے تسلیم نہ کریں۔ اور کیا؟ اور آخر میں وہ علاقائی کارڈ بھی کھیل سکتے ہیں، مثلاً بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالنا۔ اس کے اشارے ماضی میں ملتے رہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی دونوں طرف کی صورتحال اور دباؤ۔ اب آتے ہیں ان دوحہ مذاکرات پر جو حال ہی میں ہوئے۔ یہ کیسے شروع ہوئے اور ان میں ہوا کیا؟ دیکھیں، یہ مذاکرات انتہائی کشیدگی کے ماحول میں شروع ہوئے۔ ذرائع کے مطابق 9 اکتوبر کو پاکستان نے مبینہ طور پر افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی اور وہ حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ جی۔ اس کے جواب میں 11 اکتوبر کو افغان طالبان فورسز نے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں سے حملے کیے، جن میں دونوں طرف جانی نقصان بھی ہوا۔ ہاں، یہ خبریں آئی تھیں۔ تو اس فوری اور شدید لڑائی کے بعد قطر اور سعودی عرب نے پسپردہ وہ اہم کردار ادا کیا اور وہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ پہلے جنگ بندی ہوئی؟ جی، پہلے 48 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق ہوا، جسے بعد میں مزید توسیع دی گئی۔ ان مذاکرات میں کون لوگ شامل تھے؟ کیا یہ اعلیٰ سطحی تھے؟ جی ہاں، یہ کافی اعلیٰ سطحی مذاکرات تھے۔ پاکستانی وفد میں وزیر دفاع خواجہ آصف، قومی سلامتی کے مشیر اور ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ان کے نام بتائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف افغان وفد کی قیادت قائم مقام وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور انٹیلیجنس چیف مولوی عبدالحق واسق وہ کر رہے تھے۔ مذاکرات کئی گھنٹے جاری رہے اور انہیں کافی خفیہ رکھا گیا۔ تو پاکستان کا بنیادی مطالبہ تو واضح تھا، ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی۔ کیا اس پر کوئی پیش رفت ہوئی؟ کچھ بات بنی؟ پاکستان کا موقف بہت سخت تھا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی ناقابل قبول ہے اور ان کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کی جائے۔ ایک ذریعے کے مطابق پاکستانی وفد نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں اور رہنماؤں کے بارے میں مخصوص معلومات یا تو فراہم کیں یا فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ اچھا۔ جواب میں افغان طالبان وفد نے مبینہ طور پر تعاون کا یقین دلایا اور پاکستان کے خدشات دور کرنے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کو مکمل طور پر صفر کر دینا یہ شاید ایک غیر حقیقی ہدف ہے۔ تو کیا طالبان نے تسلیم کیا کہ ٹی ٹی پی ان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے یا ابھی بھی وہی پرانا موقف ہے؟ براہ راست تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی، یوں سمجھیں، لیکن انہوں نے اپنی شکایتیں بھی سامنے رکھی۔ اچھا، کیا شکایتیں؟ ایک بڑی شکایت یہ تھی کہ پاکستان کا جو سخت عوامی بیانیہ ہے، مثلاً ٹی ٹی پی کو افغانستان سے آپریٹ کرنے کا الزام لگانا، یہ عالمی سطح پر ان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی دہرایا کہ افغانستان میں جو داعش خراسان یعنی ISK کے جنگجو پکڑے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ نے پاکستانی اداروں سے تربیت حاصل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جوابی الزام تھا۔ جی بالکل۔ یعنی مذاکرات میں کافی کھینچا تانی رہی ہے۔ کیا کسی معاہدے کا امکان نظر آتا ہے؟ کچھ ذرائع وہ دوحہ معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، شاید 2021 والے امریکہ طالبان معاہدے کی طرز پر۔ ایک نئے فریم ورک یا معاہدے کی بات ضرور ہو رہی ہے، لیکن اس پر شکوک و شبہات بھی ہیں۔ ایک بڑا چیلنج طالبان قیادت کی اپنی ساخت اور ان کی سوچ ہے۔ ان کی اکثریت کی تعلیم روایتی مدارس میں ہوئی ہے۔ دنیا کو دیکھنے کا ان کا انداز بہت سخت اور وہ غیر لچکدار ہے۔ جی۔ وہ تبدیلی یا سمجھوتا کرنے پر آسانی سے تیار نظر نہیں آتے۔ خاص طور پر امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، جو قندھار میں مقیم ہیں اور بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیرونی دنیا کے دباؤ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔
ان کے بارے میں وہ انٹرنیٹ بند کرنے والا واقعہ بھی رپورٹ ہوا تھا نا، وہ کیا تھا؟ جی ہاں، ایک غیر مصدقہ لیکن وسیع پیمانے پر رپورٹ ہونے والا واقعہ تھا کہ مبینہ طور پر اخندزادہ کے حکم پر قندھار میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ اچھا۔ کچھ دن بعد جب انہیں واٹس ایپ پر پیغامات نہیں ملے تو انہوں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ تو ان کے اپنے حکم کی تعمیل تھی۔ او خدایا۔ اس کے بعد سروس بحال کرنے کا کہا گیا۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تو یہ طالبان کی اعلیٰ قیادت کے طرز حکمرانی اور جدید دنیا سے ان کے تعلق کی وہ پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ جی، کہ فیصلے کس طرح اوپر سے نیچے آتے ہیں اور ان کے اثرات کا اندازہ شاید ہمیشہ نہیں لگایا جاتا۔ اسی دوران وہ حافظ گل بہادر گروپ پر حملے اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے انہوں نے بھی صورتحال کو مزید الجھا دیا۔ کرکٹرز والا معاملہ۔ بالکل، پاکستانی فضائی حملوں کے بعد افغان طالبان حکومت نے الزام لگایا کہ ان حملوں میں عام شہری ہلاک ہوئے اور ان میں مبینہ طور پر 3 قومی کرکٹرز بھی شامل تھے۔ جی ہاں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے فوری طور پر پاکستان میں جو T20 سیریز طے تھی اسے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اور پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ پاکستان نے شہری ہلاکتوں کے دعوے کو سختی سے مسترد کیا اور اصرار کیا کہ صرف دہشت گردوں کے مصدقہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ICC یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھی ایک بیان جاری کیا جس پر پاکستان نے اسے متعصبانہ اور قبل از وقت قرار دے کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو یہ الزامات اور جوابی الزامات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں طرف اعتماد کا فقدان کتنا شدید ہے اور ایک طرح سے معلومات کی جنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر ہم امن کی راہ میں حائل اصل رکاوٹوں کو دیکھیں جو بنیادی مسائل ہیں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی اور شاید سب سے مشکل رکاوٹ تو افغان طالبان اور TTP کے درمیان وہ گہرا نظریاتی، سماجی اور تاریخی تعلق ہے۔ یہ صرف 2 تنظیموں کا اتحاد نہیں ہے، یہ مشترکہ قبائلی پس منظر ہے، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک جیسی سخت گیر مذہبی تعلیم ہے اور سب سے بڑھ کر وہ سوویت یونین اور پھر امریکہ کے خلاف جنگ میں شانہ بشانہ لڑنے کا تجربہ ہے۔ جی۔ اس تعلق کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ طالبان کے لیے TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا یہ نہ صرف ایک مشکل سیاسی فیصلہ ہے بلکہ یہ ان کے اپنے حامیوں اور جنگجوؤں میں پھوٹ ڈالنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور دوسری بڑی رکاوٹ دونوں ممالک کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان پایا جانے والا وہ گہرا عدم اعتماد ہے اور ان کی مختلف سیکیورٹی ترجیحات ہیں۔ پاکستان کا سیکیورٹی نقطہ نظر وہ روایتی طور پر بھارت پر مرکوز رہا ہے۔ وہ مغربی سرحد کو محفوظ اور دوستانہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ مشرقی سرحد پر توجہ مرکوز رکھ سکے۔ دوسری طرف افغان طالبان اپنی تاریخ کی وجہ سے وہ پاکستان پر مکمل بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ پاکستان کے اثر و رسوخ کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ اس صورتحال کے ممکنہ خطرات کیا ہو سکتے ہیں اگر یہ کشیدگی جاری رہتی ہے؟ آپ نے وہ اخندزادہ کے فتویٰ کا ذکر کیا تھا، وہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ جی، اگر خدا نخواستہ صورتحال مزید بگڑتی ہے اور ملا اخندزادہ پاکستان یا پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، اللہ نہ کرے، جی، تو اس کے پاکستان کے اندر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں موجود ان کے حامیوں کو ریاست کے خلاف کر سکتا ہے اور ایک نئے اندرونی خلفشار کو جنم دے سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی طرف سے مسلسل فوجی دباؤ اگرچہ طالبان حکومت کو کمزور کر سکتا ہے لیکن یہ افغانستان کے اندر قوم پرستانہ جذبات کو ابھار کر طالبان کی حمایت میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا؟ خاص طور پر پشتون آبادی میں جو دونوں طرف سرحد پر آباد ہے تو یہ ایک طرح سے الٹا اثر بھی کر سکتا ہے۔ فوجی طاقت کے توازن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان کو تو واضح برتری حاصل ہے۔ روایتی فوجی طاقت میں جی ہاں پاکستان کو واضح برتری حاصل ہے، خاص طور پر فضائی طاقت میں، لیکن طالبان دہائیوں تک گوریلا جنگ لڑتے رہے ہیں۔ وہ غیر روایتی جنگی حربوں میں ماہر ہیں، خودکش حملے، سرحد پار کارروائیاں۔ تو یہ تنازع ایک طویل اور خون ریز شکل اختیار کر سکتا ہے جس میں کوئی واضح فاتح شاید نہ ہو۔ ایسے میں ثالثی کا کردار کتنا اہم ہو جاتا ہے؟ قطر اور سعودی عرب کا ذکر آیا۔ انتہائی اہم، قابل اعتماد ثالث ہی دونوں فریقین کو ایک میز پر لا سکتے ہیں اور وہ اعتماد کی بحالی میں مدد کر سکتے ہیں۔ قطر اور سعودی عرب پہلے ہی یہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ ملیشیا نے بھی پیشکش کی ہے، سنا ہے؟ جی، ملیشیا نے بھی حال ہی میں ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن دیکھیں ثالثی تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب دونوں فریقین خود امن کے لیے سنجیدہ ہوں۔
بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ یہ جو مسلسل تنازع ہے یہ ان دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ جی، انہیں پرانی ناکام پالیسیوں سے آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جغرافیائی اور تاریخی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا انحصار بھی ایک دوسرے پر ہے۔ تو اس باہمی انحصار کو دشمنی کے بجائے تعاون کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی کشمکش باہمی انحصار اور گہرے عدم اعتماد کے درمیان ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف دونوں ممالک تجارت، سلامتی، علاقائی رابطوں کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، تو دوسری طرف وہ دہائیوں پر محیط شکوک و شبہات ہیں، متضاد مفادات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں۔ جی، دوحہ مذاکرات ایک امید کی کرن ضرور ہیں، لیکن ان کے سامنے وہ تاریخی بوجھ اور نظریاتی سختی کی بڑی اونچی دیواریں کھڑی ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ داؤ بہت بلند ہے۔ اگر یہ تنازع جاری رہتا ہے تو یہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان کو مزید عدم استحکامی اور معاشی بدحالی کی طرف دھکیلے گا، بلکہ پورے خطے کے لیے اس کے منفی نتائج ہوں گے۔ دوسری طرف اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے لیے بے پناہ مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ تجارت بڑھ سکتی ہے، علاقائی رابطے بہتر ہو سکتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ دوحہ میں جو بات چیت ہوئی اس میں افغان طالبان پر زور دیا گیا کہ وہ اس عہد کی تجدید کریں جو انہوں نے 2021 میں امریکہ کے ساتھ کیا تھا۔ جی، دوحہ معاہدہ۔ جی، یعنی القاعدہ سمیت تمام بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں سے تعلقات منقطع کرنا اور اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا دباؤ جو اس بار پاکستان اور علاقائی طاقتوں جیسے قطر اور سعودی عرب کی طرف سے آ رہا ہے؟ پیچیدہ تعلقات، یہ گہرے شکوک و شبہات، یہ سخت نظریاتی وابستگیاں، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ یا پھر پاکستان اور افغانستان اپنی تقدیر میں لکھی اس جغرافیائی قربت کے باوجود مسلسل تناؤ اور رگڑ کے لیے ہی مقدر ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے اور اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔